بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو میرا سلام پہنچے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہیں۔ اسامہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا جی. آپ سنائیں کیا حال ہیں آپ کے؟ یہ اسامہ بھائی بالکل ٹھیک۔ اسامہ بھائی تھوڑی سی بات کریں، اگست کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو بتائیں یہ آنے والا جو اگست کا مہینہ ہے ہماری سیاست کے لیے، ملک پاکستان کے لیے کیسا ہوگا؟ دیکھیں، جب آپ ملک کی سیاست کی یا پاکستان کی بات کریں تو یہ تو اب آگے والے ٹائم جو ہے نا ان میں کوئی بہتری نہیں ہے کسی بھی صورت. آپ کہیں کہ جی کوئی اگلے دن بہتر ہوں گے تو وہ تو پاسبل نہیں ہے. ایون جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد چیزیں کسی سائڈ پہ لگیں گی وہ بھی غلط سوچ رہے ہیں. تو ایسی تو پازیٹیوٹی کی کسی قسم کی جو ہوپ ہے وہ بہت غلط ہے. ہر اگلا دن جدھر آپ جا رہے ہیں، جس ایک فیز میں ایک انٹر ہو چکے ہیں، اس کے اب ایکشنز اور ری ایکشنز کی ایک نا سیکوینس ہے. اور اب دیکھیں آپ کے پہلے ایک ایکشن اور ری ایکشن میں نون لیگ اور پی پی کی ایک بہت بڑی ہم نے زندگی میں دیکھی ٹسل اور جنگ. وہ ایک وقت آیا اینمیٹی جو ہے بڑی سویر ہوا کرتی تھی، وہ اس نے مساق جمہوریت کا ایک وہ لیا. اب بڑا اچھا تھا کہ پولیٹیکل پارٹی کسی مساق جمہوریت کے بعد ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی ہیں، تو ایک نئی تحریک انصاف نے جنم لیا. لیکن اب جو تحریک انصاف کے ساتھ یہ بیج جو بویا گیا ہے جس طریقے سے، تو یہ ایک پھر اگلے ری ایکشن کا نتیجہ آپ دیکھیں گے آپ اس کا کہ یہ سارے ایک دوسرے کو اب نارمل کر کے تو پھر بعد میں کیسے نارمل بیہیو کی توقع رکھ رہے ہیں. اب جن بندوں کو قیدوں میں ڈالا گیا اور وہ اپنی فوتگیوں پہ نہیں جا سکے، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان کے دل اب نرم رہے ہوں گے، یا مستقبل آنے والے مستقبل میں جب وہ اگر اقتدار میں آئے تو کوئی اچھے فیصلے لیں گے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ جس دور میں یا جو بحثیت قوم ہم جس گیم میں انٹر ہو گئے ہیں، یہ اب کوئی بہت بڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ سبق دیے بغیر اب یہ سیکوینس رکنے والا نہیں ہے. اسامہ بھائی اگر بات کریں، اسلامی مہینہ محرم کا بھی آغاز ہوا ہے، تو اب آپ دیکھیں گے توشہ خانہ کیس میں کیا عمران خان صاحب کو سزا ہونے جا رہی ہے۔ آج خان صاحب نے جج صاحب کو دلائل بھی دیے ہیں کہ جی وہ جو جنرل صاحب ہیں، چیمہ صاحب، ان کو بلائیں، اگر آپ نے گواہ کو بلانا ہے تو ان کو بلائیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سزا ہوگی؟ چیمہ صاحب کو جج صاحب بلا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جو خان صاحب کی کورٹ کیسز کی جو سچویشن ہے نا اسٹارز میں، وہ تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی ان کے خلاف کورٹ کیس ہو سکے ون، مطلب یہ اگینسٹ اس کے. وہ جب آپ لوگ ملٹری کورٹس کا بھی پوچھتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کانفیڈنٹلی اس کو کہا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہونا، کورٹ سے کچھ نہیں ہونا. تو ایز سچ میں ابھی بھی اس پہ کنونسڈ ہوں فی الحال تک کہ کورٹ سے تو کچھ نہیں ہونے جا رہا. ہاں، خان صاحب کے پہلے 6 دن جو ہے یکم سے 6 تک وہ کریٹیکل ہے. ان میں ہاسپٹل کا چکر ہے، ٹریپ ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب وہ ٹریپ کائنڈ آف کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو عارضی قید سمجھیں یا چال میں کسی کی آ سکتے ہیں ٹریپ سمجھیں، یا کچھ بھی مینٹل ٹریپ ہوتا ہے، فزیکل ٹریپ ہوتا ہے. بٹ اینی لیکن خان صاحب کے پہلے جو 1 سے 6 تک کے جو دن ہیں وہ بڑے کریٹیکل ہیں، اور ان کے لیے سارے دعا کریں، اور جو بھی کر سکتے ہیں ان کے فین وہ کریں، کیونکہ 6 گزر گئی تو اس کے بعد چیزیں کچھ بہتر ہو جائیں گی. لیکن اوور آل جو ہے کریٹیکل ٹائم وہ یہی ہے 1 سے 6. اسامہ بھائی اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کورٹ سے خان صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، اگر خان صاحب کو کورٹ سے نااہل بھی نہ کروا سکے تو پھر یہ حکومت الیکشن میں کیسے جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے پھر الیکشن ہو پائیں گے؟ الیکشن تو دیکھیں ہونے ہی ہونے ہیں، کیونکہ اب الیکشن کی فیس سیونگ سب کو ہی چاہیے. اگر آج الیکشن کو نہیں ہونے دیتے تو کل کیسے الیکشن مانگیں گے پھر؟ یہ تو ملک پہلے ہی آج تک اسی اکادی ہے، مطلب اسی جو نظام سے تو جان چھڑا کے بڑے یہ جمہور کے بنے دعوے دار، تو یہ خود اس کو ڈینائل میں ڈال کے آج اگر الیکشن نہیں لیتے تو کل بھی پھر کوئی ان کو نہیں دینے لگا الیکشن. اب مسئلہ ہی اس انسیکیورٹی کا ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم یا نگران اس پہ جو تحفظات نہیں ختم ہو رہے، کچھ اپنے مرضی کا لانا چاہتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہو، ٹیکنوکریٹ ہو، ملک ایسے کس کے ہاتھ میں دے دیں. یہ کہتے ہیں سیاستدان نہ ہوا تو ہو سکتا ہے الیکشن ہی نہ ہو، کہانی لمبی نہ ہو جائے.
تو بڑے جو اس طرح کی چیزوں نے جنم لیا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ الیکشن ہوگا، لیکن ہونے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. چلیں آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوگا، تو میں آپ نے کہا کہ خان صاحب کے لیے 6 اگست تک مشکل ٹائم ہے، اگر وہ گزار جائیں لوگوں کو دعا بھی کرنی چاہیے. تو 6 اگست کے بعد پھر خان صاحب کا ٹائم چینج ہو رہا ہے، کیا ان کے ٹائم پیریڈ میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، یہ ایسا بہتری یوں نہیں ہے کہ جو بہت اچھا شروع ہو جائے گا سب کچھ. وہ فائٹ ہے جو ان کی گزر رہی ہے، کیونکہ اصل میں جو ان کا جوپیٹر ہے اس نے اپریل 2024 میں جا کے ٹھیک ہونا ہے، جو جوپیٹر کا پوزیشن ہے. اور ایکچولی ان کی جو مسئلہ ہے وہ جوپیٹر اور راہو کا 8ویں گھر میں اکٹھا ہونا ان کے لیے نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہا ہے، جو کہ ابھی چلیں گی. اور یہ 6 اگست سے 3 اکتوبر تک کا معاملہ ہے، اور اس میں اکیلا محسوس بھی کر سکتے ہیں. تو وہ اکیلا محسوس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ قید ہے، وہ نظر بندی ہے، یا وہ کچھ بھی ہے، واٹ ایور. یا ہزاروں میں بھی انسان تنہا ہوتا ہے، تو وہ لیٹ سی کہ وہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پیریڈ ہے یہ 6 اگست سے 3 اکتوبر تک کا نظر آ رہا ہے. لیکن جو کریٹیکل، میں کریٹیکل کہہ رہا ہوں، شاید آپ نا اس کو بھانپ نہیں پائے، کیونکہ روٹین ورک ہے ہمارا یہ پریڈکشن. 1 سے 6 زیادہ مطلب وہ ہے، کیونکہ میں نے جب کہا کہ 1 سے 6 خطرناک ہے تو آپ نے اگلے کو سمجھا کہ وہ اچھا ہوگا. نہیں، اصل میں جو 1 سے 6 جو ہے وہ زیادہ خطرناک کائنڈ آف ہے. اس میں ہاسپٹلائز ہونے کی بھی باتیں مطلب نظر آتی ہیں، اور چکر لگتا نظر آتا ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں، ٹریپ ہے. تو کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہیں. لیکن اوور آل جو ہے نا وہ ٹرانزٹ جو ہے یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اچھا اسامہ بھائی، اگر بات کریں نگران وزیر اعظم کی، ابھی ہم نام سن رہے ہیں، شاہد خان عباسی کا بھی آ رہا ہے، مرزا اسماعیل کا بھی آ رہا ہے، جوید ہاشمی کا بھی آ رہا ہے، اس طرح کے ٹیکنوکریٹ کے بھی کچھ نام سامنے آ رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے ٹیکنوکریٹ ہوگا یا سیاستدان ہوگا یا کوئی ماہر معاشیات ہوگا؟ آخری فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدان کریں گے یا الیکشن کمیشن کرے گا؟ اوور آل تو انہوں نے ان کو ٹائم دے دیا ہے، اس کا 1 ہفتے کا ٹائم دیا. میرا خیال ہے وہ پورا ہونے والا ہوگا، یا آپ کو 2-3 دن میں فائنل مل جانا ہے. کیونکہ انہوں نے یہ تھریٹ دے دی ہے جنہوں نے دینی تھی، کہ 1 ہفتے میں یا آپس میں بیٹھ کے عارف الوی صاحب کے ساتھ طے کر لو، یا پھر کہانی پھر دوسری طرف چلی جائے گی. بس اس سے زیادہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے. اور یہ میسج جو اپنے ہیں حضرت نواز شریف صاحب، ان کو بھی پہنچ گیا اور ادھر بھی پہنچ گیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ بیٹھ کے عارف الوی کے ساتھ آپ لوگ جو بھی اپنا وہ ہے نا اس کو دیکھیں. تو پھر لگتا ہے کہ ماہر معاشیات ہی آ رہا ہے نگران وزیر اعظم؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ انہوں نے کرنی ہے، لیکن کرنی ہے. لیکن یہی جب آپس میں انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں آ رہے کسی ایک پہ، پی پی اور نون لیگ، تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے کریں گے انڈرسٹینڈنگ؟ پہلے تو ان دونوں کی ضروری ہے. نہ یہ دونوں کر رہے ہیں، نہ پھر پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کہانی تو بس پھر ایسی ہے. اچھا اسامہ بھائی، ہم اپنی تو پاکستان کی بات کرتے رہے، اگر ہم تھوڑی سی بات کریں یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے، تو کیا فیوچر لگتا ہے آپ کو یوکرین اور رشیا کی جنگ کا؟ یہ کوئی جلدی ختم نہیں ہونی. اور اس میں ایک آپ کو بڑی کامن سی بات بتا دوں، شاید میں نے بہت پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، جب یہ شروع ہوئی تھی میں نے تب بھی بتا دیا تھا کہ یہ اب نہیں کم ہوگی. لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ جیسے جارجیا اور رشیا کا ایک دفعہ جارجیا پہ اٹیک کرنا بس 1 رات کا تھا، ہفتے میں وائنڈ اپ ہوا اور گھر آ گئے، یو این او پڑ گیا، سارا شور مچ گیا. 12 ایئرپورٹ انہوں نے 1 رات میں اڑائے تھے ان کے، جہاں امریکن اسلحہ اسٹور ہو رہا تھا. تو وہ یہ اب بھی شاید کسی ایسی کمانڈو ایکشن کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یوکرائن پیچھے ہو جائے گا، رشیا تھوڑا سا زیادہ بلڈوز کرتے ہوئے اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کر لے گا کہ یہ شامل نہ ہو نیٹو میں. لیکن کہانی اصل میں جو قدرت کو بس ایک چال ہے، آپ کو پتہ ہے حالات یہ بننے ہی ہوتے ہیں. تو وہ قمر در اکرب میں یہ حملہ کر بیٹھے ہیں. اور قمر در اکرب کی میں نے کافی ویڈیوز میں ڈیٹیل کوشش کی ہے ناظرین کو بتانے کی، کہ اس میں کوئی کھڈا پڑ جائے نا تو وہ پھر سمٹتا نہیں ہے.
تو بے شک وہ میاں بیوی کی جھگڑا ہو، بے شک کوئی بھی ہو، کوشش کیا کریں کہ اس میں اوائڈ ہی کریں، بس اس میں انرجیز لو ہوتی ہیں. اور خان صاحب کا بھی دیکھیں اس وقت بھی دورہ ہوا تھا جب یہ ہوا معاملہ کمر اکرم میں انیشیٹ ہی نہیں کرنا چاہیے کسی چیز کو، تو وہ بھی ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ نا 9/11 بھی کمر اکرم میں ہوا تھا، 20 سال گیا تھا. تو سما تو بھائی تو پھر اب یہ یہ، رشیا بھی اتنی جلدی اس سے نہیں نکل سکتا، اور بلکہ یہ یورپ کو لپیٹے گا اپنی اس میں. تو میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا تھا، تو پھر یہ جنگ یورپ تک جائے گی تو پھر آپ کو یورپ کا فیوچر کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ٹیکنیکلی تو اب آگے کی کہانی جو ہے نا وہ دن بدن اوور ہی ہے کہ 2025-26 مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ گیم جو ہے بس اپنے فائنل اینڈ پہ پہنچنی ہے، کیونکہ دنیا نے سمجھ لیا تھا کہ یہ بڑے ہی اپنے آپ کو انسان جو ہے نا وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بہت سیانہ ہو گیا ہوں اور میں تو بڑا سمجھ گیا ہوں نظام کو. تو یہ ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے قدرت کی طرف سے کہ جو سو کالڈ لوگ بنتے ہیں بڑے انسانیت پرست، وہ ایک دوسرے کو ایٹم بم کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ایک جنگ کی وجہ سے پورے 30 ملکوں میں انرجی کرائسس آ گیا، زندگیاں ڈسٹرب ہو گئی ہیں، معاش تنگ ہو گیا، مہنگائی ہو گئی ہے. تو یہ کون سی سویلائزڈ نیشنز بن گئے ہیں جو ہمیں ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پاکستانی بڑی یہ تھرڈ کنٹریز ہیں اور ہم بڑے ڈیولپڈ ہیں. تو یہ قدرت ان کو ننگا کر رہی ہے کہ اوور آل جو بھی نظام خدا سے دور ہوگا وہ اس کو بھگتے گا، بے شک کسی بھی فارم میں ہو، وہ ٹائٹل اسلامی ملک کا ہو یا غیر اسلامی، لیکن نظام خدا نہیں آخرکار آ کے رہنا ہے، اور وہی واحد ذریعہ انسانوں کی رہنمائی و ہدایت کا. اسامہ بھائی جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یورپ کا ڈکلائن ہے، شروع ہو چکا ہے اور یہ زیادہ دور نہیں ہے، تو لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، بہت سے آپ کو یوٹیوبر بھی ملیں گے جو کہہ رہے ہیں جی یورپ چلو، ان کنٹریز میں چلو، تو ان کا کیا فیوچر ہے پھر 2 سال بعد؟ تو اگر یہ جنگ یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے گی تو لوگ کتنی ہجرت کر کے یورپ کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو سوچنا نہیں چاہیے کہ یورپ کا تو ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے آپشن جیسے بن رہی ہے یورپ کی تو سب جا رہے ہیں، اور ہر بندہ کیسے کہتے ہیں کہ کوشش تو ساری پیدا تو جنت میں جانے کے لیے ہوئے ہیں لیکن پہنچ دوزخ میں جاتے ہیں. تو ہونا تو یہی ہے اصل میں. ایکچوئل تو جو سیف سائڈ ہے وہ فار کنٹریز ہیں جو اس نقشے کے بہت دور ملک ہیں. وہ شاید کسی نہ کسی طریقے جن کے امیج آج بھی نیوٹرلز کے ہیں، جو کسی جنگ میں انوالو نہیں ہے یا کوئی ٹسلز نہیں ہے، لائک آسٹریلیا کینیڈا جو ہے، اور ان کو بھی لوگ ویسے ہی چاہیے. تو اب قدرت ان کی سنے گی. اور میں تو بلکہ کل ایک اور اس پہ بڑا غور کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا اولاد کی کثرت رزق ہے، مطلب رزق ہم اس کو دیتے ہیں، مطلب ایک بچہ ہوگا تو خدا دے گا اتنا، 2 ہوں گے تو خدا اتنا دے گا. تو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. اب سمجھیں کہ کینیڈا جو آپ لوگوں کو بلا رہا ہے وہ کیوں بلا رہا ہے؟ آپ جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے صرف رہنے سے ہی ادھر نہریں بہنے لگیں گی؟ ڈیفینیٹلی آپ جائیں گے، آپ کو خدا نے رزق کے اسباب بنانے ہیں، آپ کی اس سے بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی. وہ جان کے انسانوں کو ہی بلا کے اپنے غیر آباد علاقوں کو آباد کر رہے ہیں. کیوں؟ اب بندے کیوں چاہیے؟ جب ہمیں میرے منہ سے سنتے کہ ادھر تو فیملی پلاننگ اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اب اپنا کیا اشر ہے؟ کیوں بندے چاہیے بھائی؟ کیا کرنے ہیں آپ نے؟ چھوڑیں پڑے بندے. آپ تو اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے قائل تھے نا آبادی کو، تو چھوڑیں. آپ نے کیوں آباد کاری کرنی ہے؟ کیوں بندے بلانے؟ امیگرینٹس اتنے کیا کرنے ہیں؟ آپ اپنا رہیں چپ کر کے سکون سے، جو پیدا ہو گئے ہیں جدھر ہو گئے ہیں رہیں. ایسی بھی کیا مجبوری ہے؟ اب سمجھے کہ وہ اسلامک ورچوز اصل میں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، اس میں معرفت تھی. وہ اسلام اصل میں آیا ہی ایسے ہاتھوں میں ہے جو کہ قابل ہی نہیں تھے اسلام کی ابلاغ کے، جو اصل مقصد ہے. اور اب جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ رزق کے اسباب اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا تھا کہ میں کرتا ہوں. تو بے اب شک. یہ لوگ وہی آپ کے ہی ایکسٹرا بچے اٹھا کے لے جانے کو ہیں کہ وہ آئیں، لیبر آئے. بے شک. اچھا پھر کہنا چاہیے تھا کہ پی ایچ ڈیز آئیں، صرف ڈاکٹرز آئیں، صرف نہیں، لیبر بھی آئے، پلکرز بھی آئیں. سمجھ لیں. اچھا بھائی تم نے کیا کرنا ہے؟ آبادی ہوگی تو ہی تمہیں یہ چاہیے نا. آبادی پہلے بڑھاؤ گے، پھر اس کے ریسورسز کے لیے انہی سے کام کرواؤ گے. تو وہ تھوڑے ریسورسز میں تھوڑی آبادی کو مینیج کرو نا. ہاں مطلب سمپل سا فارمولا ہے نا کہ آپ
لیس آبادی ہیں تو آپ لیس آبادی کو مینیج کریں لیس ریسورسز کے ساتھ. آپ زیادہ آبادی کر کے پھر ریسورسز کے چکر میں پڑیں گے. تو کون سی یہ اتنی سینسیبل اپروچ ہے؟ سما بھائی اگر بات کریں تھوڑی سا مڈل ایسٹ کی، سعودی عربیہ کا جو ویژن 230 ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو سعودی عربیہ سے ابھی سمٹ بھی کروا رہا ہے یوکرین کے معاملے میں. 50 کنٹریز کو انہوں نے بلایا ہے کہ رشیا یا یوکرین کی کسی طرح صلح کروائی جائے. آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں سعودیہ تو ایک کمپلیٹ نیا سعودیہ ہے، ایک ابھرتی ہوئی جیسے کہتے ہیں نا وہ جو اسلامک ٹائٹل کے ساتھ اس کی ایک پہچان تھی، وہ تو اب مستقبل میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کی طرح ہمارے سامنے آئے گی، اور ایک بزنس کنٹری جو کہ بزنس پرو ہو رہا ہے اور دنیا کے سارے سسٹمز میں انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو سیم ایز اٹ از میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ تو نہیں چل رہی، بے شک کوئی بھی اس میں کوشش کر لے رشیا اور اس کی جو ہے یوکرائن والی، کیونکہ وہ باڈی لینگویج ایک دن بھی ابھی تک نہیں بنی. اور جو قمر در اکرم کا آپ کو بتایا وہ اتنا جلدی جنگ وہ ختم نہیں ہوتی، جان نہیں چھوٹنے لگی اس سے. اور جو نیا سعودیہ ہے وہ دیکھیں یہ ساری جب پوری دنیا نے اب ایک جنگ کو دیکھنا ہے، اس آبادی کا جو پیشین گوئیوں کے مطابق روایتوں کے مطابق ایک حصہ جو ہے جنگ میں، ایک حصہ بیماری میں، اور ایک حصہ ہی صرف سروائیو کرے گا. تو 7 ارب میں سے تقسیم کر لیں آپ اس کو 3 حصوں میں، تو اٹ مینز اٹس ہیوج نمبر آر کمنگ. اور یہ آپ کو منظر نامے جو بنتے نظر آ رہے ہیں یہ 2030 سے پہلے پہلے ہی سارا کچھ نظر آ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو سما بھائی جو ڈریگن ہے چائنا 2030 میں آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا وہ دنیا میں قبضہ کر لے گا؟ پہلے بھی تو اپنی معاشیت کے تحت قبضہ کر چکا ہے تقریباً. آج آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، لوگ اس پہ ہمیشہ بڑے کنفیوز نظر آتے ہیں. بطور بزنس کنسلٹنٹ یہ ایک جو انٹرنیشنل اکانومی میرا سبجیکٹ بھی تھی یو کے میں، میری ماسٹرز میں اسپیشل اس کا ایک سبجیکٹ تھا انٹرنیشنل اکانومی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ سر امریکہ سپر پاور بنا، اب چائنا نے بزنس کیا اور چائنا نے سٹور کیا کیا ڈالر، کیونکہ اس کو ڈالر دے کے کچھ لینا تھا باہر، نوٹ ہی وہ چلنا تھا دنیا میں. تو اب ہوا یہ کہ 2010-11 سے چائنا کو یہ ریلائز ہو گیا کہ اگر امریکہ مرا تو ساتھ ہی ہم مر جائیں گے، کیونکہ ڈالر ڈی ویلیو ہو جائے گا اور ہماری ساری ویلتھ زیرو ہو جائے گی. اب قدرت جیسے ایک جائنٹ کو دوسرے جائنٹ سے جیسے کہتے ہیں نا وہ مروا رہی تھی، ساتھ ہی اس کی سینگ بھی پھنسوا رہی تھی، خود ہی اس کو بچائے بھی صحیح، مارے بھی صحیح، بچائے بھی صحیح. اب دیکھیے کیسا خوبصورت نظام ہے. جمع ڈالر کیا، اسی سے بنے اسی امریکہ کو کھایا، اس کی سلیکون ویلی، اس کی آئی ٹی ہب ساری لے گئے، ساری مینوفیکچرنگ لے گئے. امریکہ کے پاس اب اسلحہ بیچنے کے علاوہ آپشن ہی نہیں بچی، اس لیے دنیا موسم آج تنگ ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اب انہوں نے 2010 سے سونا جمع کرنا شروع کیا کنورٹ کر کے، اپنی دوسری اسٹریٹجی میں انہوں نے وہ گئے. تو اس لیے یہ تو آپ چھوڑ دیں کہ جب یہ اب ساری دنیا کی جو حالت ہونی ہے، ایکچولی دیکھیں بیسک آپ کا سروائیول ہے فوڈ. تو وار زونز میں کاشتکاریاں نہیں ہوا کرتی. جب اس طرح کی آپ اس میں چلے جاتے ہیں نا انسرٹینٹیز اور ڈیتھ، اور پھر یہ آتا ہی اس وقت ہے تباہی جب، اور اس کی تباہی کے نتیجے میں جو بے برکتی ہے یا رزق کا اٹھ جانا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو اس لیے چائنا کا جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ امریکہ نہیں تو چائنا بن جائے گا، ایز سچ اتنا کچھ نہیں ہونا کہ چائنا کے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں ابھی تک کہ وہ برین چاہیے نا، یہ صرف لیبر ہے. چائنیز بیسیکلی کوئی ان کے اندر لیڈنگ جرنز نہیں ہیں، دے آر ایکچولی کائنڈ آف سلیوری برین. اور میں اس پہ بڑا شیور ہوں کہ چائنا کو جو بھی سمجھتا ہے بڑا تیر مار لیں گے، چودھری ہونے کے لیے دماغی طور پہ چودھری ہونا ضروری ہے. اور امریکنز ایکچولی آپ جو مرضی ملائن کریں یا جو مرضی ان کو برا بھلا کریں، آخر انہوں نے اس پوری دنیا کے نقشے پہ یا چیزوں پہ اپنا انفلوئنس بھی کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں امریکہ سے چائنا زیادہ بدترین دشمن ہے. آپ امریکہ میں آپ کو مذہبی آزادی ہے، چائنا میں نہیں ہے. اور آج تک آپ لوگ چائنا پہ کوئی صحافی کوئی بندہ آواز نہیں اٹھا سکیا کہ یہ جو چائنیز مسلمز ہیں ان کو کیا کیا ریسٹرکشنز فیس کرنی پڑ رہی ہیں. تو چائنا تو بہت ہی بروٹل، اور یہ جیسا گند کھاتے ہیں اتنا ہی یہ وہ ہے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ قدرت کس چال میں لے کے جا رہی ہے، ہم نے کس سائڈ پہ رگڑا کھانا ہے.
کہ ہم اس بلاک کا حصہ بننے جا رہے ہیں. امریکہ تو آپ کو پانی پلاتا تھا یا سائے میں ڈالتا تھا یا منہ پہ اچھا نقاب کر کے آپ کے ساتھ جو بھی گیم کرتا تھا. یہ تو ننگے ہو کے سامنے آئیں گے. یہ تو بہت بروٹل ہے چائنیز. یہ آج میری اس کو رکھ لیں سامنے کہ چائنیز تو باں باں کرا دیں گے سب کی. تو یہ نہیں ہو سکتے کہ کوئی بھی ان کو آنے دے ایز اے سپر پاور جو ہے. اسامہ بھائی آپ مذہبی اسکالر بھی ہیں, اس پہ ہم آپ سے ایک علیحدہ بھی ویڈیو کریں گے. میں صرف اب آپ نے بات کی تو پوچھ لیتا ہوں, کیا جوج مجوج کی جو قوم ہے کیا وہ چائنیز تو نہیں ہے جو زمین پہ چلنے والی اور پانی میں گھومنے والی ہر چیز کھاتے ہیں؟ کیا یہ کوئی قوم تو نہیں ہے جوج مجوج کی؟ پہلے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے بارے میں کہ یہ چائنیز ہی ہوں گے. نہیں ایسا نہیں ہوگا, چائنیز نہیں ہوں گے. وہ جو پراپر نشانیاں وہ ویسے ہی ہونی ہے. بس انسان اپنے آپ کو بڑا تیس مار خان سمجھ رہا ہے نا. جیسے اب برمودا ٹرائنگل کو تو یہ ایکسیس نہیں کر پائے, یا یہ ٹائٹینک دیکھنے گئے تو ابھی بھی وہ ہو گئے. تو ایسے دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے حصے ہیں جہاں ابھی تک آپ نے پاؤں نہیں رکھا اور آپ اس کو جیسے کہتے ہیں مارک نہیں کر پائے. اور اگلے دن میں آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں, ایک مجھے دوست نے شیئر کی ایک ویڈیو. گبسن سر نے, میں اس کا ڈینیل گبسن ہے کہ نیل گبسن ہے کہ میں آپ کو بھیجوں گا, اس کا دیکھیے گا. اس نے تو آپ کی ہسٹری پہ ہی بات کر دی. اس نے کہا کعبہ جہاں ہے یہاں تو تھا ہی نہیں. اور اس نے جو مسجدیں بتائی ہیں آپ کی پہلی اوائل کی, ان کی ڈائریکشن ہی کوئی اور علاقہ ہے. دمشق کے ساتھ جو ہے شام کا علاقہ بن رہا ہے. آپ کا رخ جو ہے ساری مسجدوں کے محرابوں کا رخ, وہ کعبہ بن ہی نہیں رہا, وہ نہ یروشلم بن رہا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں انسان جو ہے نا بہت ہی کوئی اتنا ترقی شرقی نہیں کہ ہمیں مارتے ہیں. یہ فضول دھوکے دیے ہوئے. آگے آج جیسے کہتے ہیں نا بڑے پوسٹر پہ لکھ لیں, جو ریوائول ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ہے, وہ مہدی کے ہاتھوں ہی ہے, وہ مسلمانوں کو ہی تمغہ ملے گا, یہ دنیا انہی کے گھٹنوں میں آئے گی. اس کے اندر خدا کے بندے ہی نظام انصاف قائم کریں گے اور ان سب کو بچائیں گے. پوری انسانیت کو جو ریسکیو شپ ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں سے ہی ملنی ہے, اور خصوصاً وہ لوگ جو امام مہدی کے انتظار کر رہے ہیں یا مہدویت پرست ہیں. اور یہ زمانہ دیکھے گا اس بات کو, کیونکہ یہ جتنی بھی ترقی کی ہے برانڈ کی, یا یہ جیلڈ بڑھا کے ایگری کو وہ ہائیبرڈ ٹیکنالوجی لا کے, آج بھی قیمت تو آرگینک کی آپ زیادہ دے رہے ہیں بغیر کھاد سبزیوں کے. تو پھر کس نے کہا تھا کھاد سبزیاں ڈالو گے, مطلب اس میں کھاد سپرے کرو, سوری کہ کھاد سپرے سبزیوں کو کرو اور زیادہ لو. آج قیمت ان کی 3 گنا زیادہ دینے کو تیار ہے بغیر سپرے اور کھاد کے, جو آرگینک وہ ہے. اور اسی طریقے سے برانڈ بڑی سمپل اس میں جا رہے ہیں, سمپلسٹی میں. پہلے کپڑے مطلب جیسے کہتے ہیں چھوٹے کیے, پھر بڑے کر رہے ہیں, آپ پھر دوبارہ بڑے ہو رہے ہیں. تو یہ اسٹیپ وائز کوئی اتنی ہمیں اسی جیسے کہتے ہیں نا کھوتے کی طرح اسی کولو کے اسی چکر کے اندر گھومے ہوئے ہیں. کوئی ترقی شرقی نہیں ہو رہی. یہ مادہ ٹرانسفارمیشن کی آج باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے مادہ ٹرانسفارم کرنا ہے, بھئی ادھر سے بندہ ادھر ہو جائے. ملکہ بلقیس کا تخت تو آج سے کتنے سو سال پہلے ٹرانسفارم ہو چکا ہے, مادہ ٹرانسفارمیشن تو ہو چکی ہے. تو یہ انہوں نے کون سا نیا, اس کا مطلب ہے یہ دور ہوئے اپنے اصل سے. اگر وہ زبور کا علم رکھتا تھا تھوڑا سا تو وہ مادہ ٹرانسفارم کر گیا جنہوں سے پہلے, تو قرآن کے ان کو تو اس سے بھی پہلے کرنا چاہیے تھا. تو ایکچولی ہونا ہے, لیکن وہ ہے جب خدا پرست ہم ہو جائیں گے. اچھا اسامہ بھائی, آخری سوال آپ سے کہ یہ بارشیں جو ہیں کیا یہ پاکستان کی جان چھوڑ دے گی؟ کب تک یہ ہم بارشوں کا سامنا کرتے رہیں؟ دیکھیں بارشوں نے تو مونسون تو اب پہلے تو دوسرے آپ کو پتہ ہے گلوبل جو چینج آ رہا ہے اس کے نتیجے میں چیزیں ہیں. تو اب آپ کی جو بارشیں ہیں یہ ایکچوئل کی پرابلم نہیں ہے, یہ رحمت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زمین کی سطح کتنا پانی گر رہا تھا پچھلے سالوں سے. ایسے تو ہی ہے. بارشیں تو بلیسنگ ہے اور اس کو بلیسنگ ہی کہا گیا ہے. لیکن سر اب آپ بالکل اپنی زندگی ڈیولپ ہی نہیں کر رہے, آپ کوئی فور کاسٹ پہ مینیج ہی نہیں کر رہے, آپ کی کنسٹرکشن ورک ویسا نہیں ہے, آپ کی ڈیزائننگ ویسی نہیں ہے. تو اب کوئی اس میں کوئی کیا کرے. خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو خود خیال نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا, وہ جیسے ہے نا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ بارشوں سے گھبرانا فضول بات ہے. بارشیں بلیسنگ ہے, پانی کی سطح بلند ہوتی ہے, واٹر ریزرو پہ جنگیں ہونی ہیں, پانی ہی زندگی ہے.
فضول بات یہ ہے کہ آپ ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ابھی تک پانی کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کو پریزرو کرنے کی کیپیسٹی نہیں بلڈ کر سکے اور اس کے روٹس نہیں چھوڑ سکے ایکسپیکٹڈ سیلاب کے راستوں کے، اور آپ ادھر ہی بیٹھتے ہیں جہاں سے سیلاب نے گزرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بالکل اس ایسے قوم کو سمجھنا چاہیے بارش بلیسنگ ہے، خوش سالی موت ہے. دنیا خوش سالی کو مطلب وہ کہہ دی ادھر بارشیں ہو رہی ہیں اور یہ پریشان ہے، یہ تو اچھا ہے. اور ویسے بھی مونسون کی اس میں سمجھ رہا ہوں اب ابھی تو پچھلے دنوں کچھ دن ہوئے ہیں انٹر ہوا ہے، تو مونسون تو اب شروع ہوا ہے، سما مونسون بھائی، تو اب شروع ہوا ہے. پہلے تو اینڈ پہ لوگوں کے لیے کوئی میسج، کوئی پیغام؟ دیکھیں اس میں سمپل سی بات ہے کہ یہ عموماً جو لوگ مجھے وظائف کے لیے فون کرتے ہیں یا جب اپنی ریمیڈیز لے رہے ہوتے ہیں یا اپنے حال حوال بتاتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں کہ پہلے تو لوگوں نے ہماری، کیونکہ میرا تو یہ مشن ہے آپ لوگوں کے ذریعے انشاءاللہ کہ ہم ایک کلیکٹیو وزڈم اپنی نیشن کی نا اس کو رائز کریں ہر اس ٹاپک پر. بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، کیونکہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں قوم کا ایک احساس یا قوم کو ایک آپ اویئر کرنا چاہتے ہیں مینٹلی بھی ڈفرینٹ اس سے، کیونکہ سب کے پروگرام بڑے ریسٹرکٹیڈ ہیں. آپ کا ماشاءاللہ اوور آل انٹرنیشنل ایک ایکسپوجر کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ ہمارے لوگ آپ کے سننے والے انٹرنیشنلی اویئر ہوں. تو اس میں یقین کریں کہ جو بات ہے آج میں آپ کو اس کی بتاؤں کہ خدا کی اطاعت اور اس کے بعد اس سے مانگنا اور پھر مانگ کے اسے لے لینا، تو اس سے ارک جو نکلتا ہے وہ ان تین باتوں سے وہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے دماغ میں ہر وقت خدا رہے اور آپ صرف اس سے مانگتے رہیں. توتلی زبان میں مانگیں، گونگے بن کے مانگیں، عربی میں مانگیں، اس کی صفات کے وسیلے دے کے مانگیں. یہ اسی فقیر کی طرح ہے جو آپ کی گاڑی کو چمٹ جائے تو آپ سے لے کی جان چھوڑتا ہے، لیکن مانگنا. اور یہ جو ورد اور درود اور یہ جو ہم یہ ان کے سہارے لے رہے ہیں نا وظائف کے، یہ انسٹنٹ ریمیڈیز ضرور ہے لیکن ان کے لانگ ٹرم کوئی اثرات نہیں ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے برف کی ٹھنڈک آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے تھوڑی دیر لے لی اور پھر چھوڑ دی. اصل اگر آپ کو ایک اچھی زندگی چاہیے تو ناظرین کو یہ گزارش ہے کہ دعائیں سیکھیں. آپ کا کام مانگنا ہے اور اس کا کام دینا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بھی بڑا اچھا پتہ ہے کہ آپ کا منہ مانگنے والا ہو تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو زیادہ مل جائے. اور مانگیں، دل کھول کے مانگیں اور اس کی مانیں پھر مانگیں، تاکہ آپ کچھ غیرت کا مظاہرہ تو کریں. بے شک، جس سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے آپ اس کے گھر تو نہیں مانگنے جاتے نا. بے تو شک. یہ ایسے مسلمان ڈھیٹ ہیں کہ اسی کے سے تعلقات خراب ہیں، پھر اسی کی مسجد میں گھسے ہوتے ہیں. کسی کا حق مارا ہوا ہے پھر بھی ان کو ڈر نہیں لگتا کہ ہم خدا کے پیش ہونے جا رہے ہیں. بلکہ یہ سب کو بتا دوں کہ یہ بڑا ممنوع کام ہے کہ اگر آپ کی گردن پہ کسی کا حق ہے اور آپ مسجد میں جا کے کھڑے ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری. تو خدا اس کو بہت منع کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسپیشل کہ میں بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں ڈراؤں کہ تم خدا کے گھروں میں گھر میں ایسے داخل ہو کے نہ کھڑے ہو جاؤ جبکہ تمہاری گردنوں پہ لوگوں کا حق ہو. تو انہوں نے حق صرف بیگم کا سمجھا اور جمعے کی رات بس اس کو کہا کہ وہ جو ہے نا ازواج کے حق پورے کر کے صبح جمعہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. حالانکہ ان کو یہ بتانے والے مولوی نے نہیں بتایا کہ بھائی 5 نمازوں میں بھی اسی مسجد میں گھسنا ہے، تم نہیں گھس سکتے. اور صرف بیگم کا نہیں، بچوں کا، ہمسائے کا، معاشرے کا، تمام حقوق پورے کرو گے تو مسجد میں جاؤ، ورنہ ایسی وبال لے کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ساما بھائی، ہم آپ سے اس پہ بھی بات کریں گے، حقوق اللہ حقوق الباد پہ بھی بات کریں گے. اور آپ ہی اسی بات سے مجھے یاد آیا، تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. لوگوں نے ہمیں ویسے ہی ڈرایا ہوا ہے، خوف ڈالا ہوا ہے کہ قبروں میں سانپ آ جانے، یہ ہو جانا ہے. جو رحمان اور رحیم ہے تو ہمیں اس سے مانگنا چاہیے. وہ مہربان ہے، ہمیں معاف کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ آپ سے نیکسٹ ٹائم ضرور بات کریں گے. فی الحال کے لیے شکریہ. اپنا اپنے دوست احباب کا بہت سا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.